السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے۔ کچھ لوگ الحمدللہ مدینہ پہنچ گئے ہیں اور کچھ جانے والے ہیں۔ جو پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں اچھی طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ انہیں بھی خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرمائیں۔ دوستو، اس وقت جو آپ حضرات کے سوال ہیں ان کا پہلے جواب دے دوں، اس کے بعد آپ کو کچھ ضروری باتیں آپ کو بتاؤں گا، جس کے بارے میں سعودی عرب کے وزارت حج عمرہ نے بھی جو ہے متنبہ کیا ہے اور سمجھایا ہے، آگاہ کیا ہے کہ ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ وہ باتیں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے سوال کیا گیا ہے کہ قصر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ قصر نماز دیکھیے، جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو قصر نماز جو ہے پوری پڑھنی پڑتی ہے، نماز قصر نہیں ہوتی۔ اگر ہماری جماعت نکل گئی، ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر نماز قصر پڑھیں گے۔ اور قصر کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز کی آپ 2 رکعت پڑھیں گے، نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز عصر قصر۔ اسی طرح سے عصر کا یا ظہر کا وقت ہے تو ظہر کا نام لیں گے اور قصر کا نام لیں گے، اور 2 رکعت کی ہم نیت باندھیں گے، 4 کی نہیں، اور 2 رکعت پر ہی ہم سلام پھیر دیں گے۔ اور اسی طرح سے جو نفلیں اور سنتیں ہیں، اگر وقت ہو تو پڑھ لے، اور اگر نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں ہے سفر میں۔ اسی طرح سے جو مغرب کی اور فجر کی نماز ہے وہ آپ کو پوری پڑھنی ہے۔ تو مدینے میں جو لوگ جا رہے ہیں، اگر وہ نماز اکیلے پڑھیں گے تو ان کی نماز قصر پڑھی جائے گی، اور جو لوگ مکے میں جا رہے ہیں ان کی نماز قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ریاض الجنہ کے لیے گروپ کا پرمٹ کیسے لیں، اور دوسرا سوال ہے کہ کیا ہمیں عمرے کا پرمٹ بھی لینا پڑے گا۔ تیسرا سوال ہے کہ کیا حج کے دوران معلم کو فالو کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اگر ہم مزدلفہ چل کر جانے کے بس میں اور مزدلفہ سے جمرات۔ دیکھیے، پہلا سوال جو آپ کا ہے ریاض الجنہ کا جو پرمٹ ہے، اس کے بارے میں بہت لوگ پریشان ہیں۔ کچھ لوگوں کا جو ہے وہاں سے میسیج بھی آ رہے ہیں، واٹس ایپ پر بھی میسیج آ رہے ہیں، ریاض الجنہ کا پرمٹ لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ دیکھیے، ریاض الجنہ کا پرمٹ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ یہیں سے لے لیں۔ لوگوں نے نہیں لیا ہے، وہاں جا کر کے پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، نمبر آنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو ریاض الجنہ کا جو پرمٹ ہے وہ گروپ کا نہیں بلکہ ایک آدمی جو ہے نسک ایپ جو ہے اس کے اندر جو ہے لاگ ان کریں گے، رجسٹر کریں گے، اور اس کے بعد میں جب آپ جو ہے اپنا پرمٹ لے لیں گے اور پرمٹ لے لیں گے، نیچے اس میں آپشن دیا گیا ہے، آپ نیچے جائیں گے تو وہاں پر آپشن دیا گیا ہے ایڈ ممبر، تو وہاں سے ایڈ ممبر کر کے آپ اپنے گروپ والوں کا بھی جو ہے پرمٹ لے سکتے ہیں۔ ورنہ آپ جو ہے گیٹ نمبر 37 کے پاس جائیں، وہاں پر ایک آفس ہے جو ریاض الجنہ کے پرمٹ کے بارے میں ہے، آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کو پرمٹ بنا کر کے وہاں سے بھی دے دیں گے۔ اور دوسری بات جو پوچھی ہے کہ عمرے کے لیے پرمٹ، عمرے کے لیے بھائی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ احرام باندھ کر جائیں گے تو آپ کو حرم کے اندر جانے دیا جائے گا۔ اور تیسری بات جو آپ نے پوچھی ہے معلم کو فالو کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، معلم کو آپ عرفات تک فالو کریں۔ آپ پہلے دن مینا جائیں گے، 1 دن رہیں گے، پھر آپ اگلے دن عرفات جائیں گے پورے دن۔ عرفات بھی آپ معلم کو فالو کریں کیونکہ وہی خیمہ دلوائے گا، وہ سارا کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ جب آپ مغرب کے وقت وہاں سے نکلیں گے، اب آپ معلم کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ بس میں جانا چاہیں تو اگر آپ نے بس کو جو ہے میٹرو کو نو کیا تھا تو آپ کو بس ملے گی، بس میں جا سکتے ہیں، ورنہ آپ پیدل مزدلفہ نکل لیں، معلم کو فالو نہ کریں۔ اور مزدلفہ میں کوئی خیمہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، وہ ہر رات گزارنی پڑتی ہے، 11-12 تو جانے میں بچ جاتے ہیں، اس کے بعد 2-4 گھنٹے بچتے ہیں، وہ کہیں بھی جہاں بھی جگہ مل جائے وہ میدان ہے، وہیں جو ہے اپنی رات گزارنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے وہاں سے جب مزدلفہ سے صبح چلیں گے تو وہاں سے کوئی بس وغیرہ کچھ نہیں ملے گی۔ ہاں، میٹرو والے میٹرو میں بیٹھ سکتے ہیں جنہوں نے میٹرو کو یس کیا ہے، اور جنہوں نے بس کو سلیکٹ کیا تھا وہاں سے بس وغیرہ کچھ نہیں ملے گی۔ پیدل نکل لیں، تھوڑی دور ہے، پیدل آپ سیدھے جو ہے مینا پہنچیں گے شیطان پر، اور وہاں جا کر کے کنکر ماریں گے، اس کے بعد واپس اپنے خیمے پر
آ جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے پوچھا ہے منظور احمد کہ اپنے لیول پر قربانی کے لیے مینا میں کتنے دن پہلے اپلائی کرنا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ اپنی قربانی خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے آپ کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ 10 تاریخ میں آپ پیدل مزدلفہ سے آ رہے ہیں، اب آپ کو پیدل ہی آپ کو بکرا منڈی جانا پڑے گا جہاں جانوروں کی پیٹھ لگتی ہے، وہاں آپ جائیں گے، وہاں سے جانور خریدیں گے، پھر قربانی کریں گے۔ تو یہ نئے آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ جو آدمی پہلے جا چکا ہو، اسے رستے کا پتہ ہوتا ہے تو آسان ہے، یا کوئی ساتھی ایسا ہو جس نے پہلے سے حج کر رکھا ہو، اسے ساتھ میں لے جائیں۔ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ کسی ایجنٹ کے دوارا قربانی کرا دیں، لیکن ایجنٹ دیکھ بھال کر کے آپ یہ نہیں کہ اجنبی آدمی کو پیسے پکڑا دیں اور وہ قربانی بھی نہ کریں۔ میں نے سمجھایا تھا کہ مدرسہ سہولتیہ سب سے اچھا ہے، مدرسہ سہولتیہ آپ جائیں، وہاں جا کر کے پیسے جمع کرا دیں، اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ باقی آپ جس طرح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حج کے دوران کیا کفن کا کپڑا رکھنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، حج کے دوران کفن کا کپڑا تو کوئی بھی نہیں رکھتا، ضروری کہاں ہے؟ اگر آپ کا وہاں انتقال بھی ہو جائے تو آپ کو جو ہے سرکار کی طرف سے کفن دفن نہلانا غسل سب کام جو ہے وہاں کی سرکار کرتی ہے۔ انتقال جیسے ہی ہو جاتا ہے وہاں جو ہے معلم کو فوراً بتایا جاتا ہے، معلم فوراً گاڑی والوں کو فون کرتا ہے، گاڑی آتی ہے اور لے کر کے چلی جاتی ہے، وہی غسل دیتے ہیں، سارا کام وہی کرتے ہیں، دفنانے تک کا وہی کرتے ہیں۔ آپ جانا چاہے جائیں، نہیں جانا چاہتے نہ جائیں، تو کفن کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ہمارا احرام خود کفن ہی ہے، کفن رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حدود حرم کتنا ہے؟ کیا حدود حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے؟ جی ہاں، حرم کے اندر ایک نماز آپ پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو حدود حرم جو ہے کافی دور تک ہے، بورڈ لگے ہوئے ہیں وہاں، حدود حرم جہاں ختم ہے وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، آپ بورڈ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اب میں آپ حضرات کو وہ چند باتیں سمجھا دوں جو سعودی عرب نے جو ہے جن کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے عازمین کو حج کی جولی اسکیموں سے خبردار کیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ مناسک حج کی ادا کرنے کے لیے بکنگ صرف منظور شدہ پلیٹ فارم کے ذریعے کی جاتی ہے۔ وزارت نے جولی حج اسکیموں کا جواب نہ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بغیر اجازت نامے کے حج کرنا خلاف ورزی ہے۔ یعنی کچھ لوگ وہاں چوری سے جو حج کرتے ہیں ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ آپ اگر ایسے چوری سے حج کریں گے تو یہ جو ہے بغیر اجازت نامے کے حج کرنا ایک خلاف ورزی ہے، وہاں کا قانون توڑنا ہے، جس کے خلاف آپ کو سزا ہو سکتی ہے، اس لیے آپ چوری سے حج نہ کریں۔ اسی طرح سے وہاں بھی جو رہنے والے ہیں انہیں بھی جو ہے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، ان کی بھی جو ہے منظوری آتی ہے جب وہ حج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے کچھ جاننے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں ادھر رہتے ہیں، تو یہاں کے جانے والے حجی کہتے ہیں بھائی آ جانا، ہم اپنے روم میں رکھ لیں گے، وہاں رکھ لیں گے۔ آپ چکر میں نہ پڑیں بھائی، آپ جو ہے پکڑے جائیں گے، ساتھ میں آپ بھی جیل جائیں گے۔ کسی کو اس طرح کا جو ہے اسے مشورہ نہ دے کہ آپ آ جانا۔ آپ کو جو مینا کے اندر جگہ ملے گی وہ بالکل اتنی ملتی ہے جتنی قبر میں ملتی ہے، بالکل ذرا سی، آدمی اچھی طرح سے اس گدے پر آتا بھی نہیں، تو آپ دوسرے آدمیوں کو کہاں رکھ لیں گے؟ پھر جو ہے حاجی کے ہاتھ میں پٹا ہوتا ہے، مینا کا پٹا الگ ہوتا ہے، گلے میں الگ ہوتا ہے، اگر میٹرو آپ نے یس کر رکھی ہے تو میٹرو کا الگ ہوتا ہے کوپن، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور جو آدمی چوری سے حج کر رہا ہے ان کے پاس کوئی پروف کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ خطرے میں رہتے ہیں، اور وہ زیادہ تر سڑکوں پہ ہی سوتے ہیں، ادھر ادھر ہی اپنا وقت انہیں گزارنا پڑتا ہے۔ تو اب جو ہے وہاں کی گورنمنٹ سخت ہو رہی ہے، پہلے اس طرح سے حج کر لیتے تھے، اب اس طرح سے نہیں کر سکتے، اس لیے ایسا کام ہرگز نہ کریں جس سے آپ کو تکلیف ہو، آپ کو وہاں کی سزا کاٹنی پڑے، پتہ لگا گئے تھے حج کرنے کے لیے اور وہاں جیل میں پڑے۔ تو کوئی بھی غلط کام نہ کریں، وہاں کے جو رول ہیں، وہاں کا جو قانون ہے اسے پورا فالو کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔